جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علوم القرآن کے بارے میں پڑھیں گے، اور علوم القرآن کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مختصر طور پر ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، علوم القرآن یہ دو الفاظ ہیں، علوم اور القرآن۔ یہ مرکب اضافی ہے، علوم مضاف ہے اور القرآن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور علوم علم کی جمع ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا۔ جو القرآن ہے اس کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، علماء نے لغوی معنوں میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں مصدر الگ ہونے کے لحاظ سے۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ قرات سے مشتق ہے۔ اب یہ قرات کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو قرآن مجید بھی سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول جو ہے، یہ لفظ قرآن مشتق ہے قریہ سے، جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جو ساری ضروری معلومات ہیں وہ اصولی طور پر اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا لفظ نکلا ہے قرن سے۔ یہ قرن جو ہے یہ قریب اور سیاق و سباق اس معنی میں ہے، تو قرآن کے سیاق و سباق کو، قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے تو اس سے جو ہے اعتراض اس کے ختم ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے قرینتن سے، معنی ہے ملتے جلتے موضوعات۔ تو چونکہ اس میں بھی موضوعات جو ہیں ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ملتے جلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی جو جامع معنی تعریف ہے وہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ معجزاتی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا، اور مئی کاف کر دیں جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ جامع معنی تعریف ہے۔ عربی میں بھی ہے، القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ اور قرآن کا جو موضوع ہے بنیادی طور پہ وہ ہے انسان۔ یہ قرآن کا موضوع ہے کہ انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا ہے، قرآن مجید نازل کیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں علوم القرآن کی طرف۔ علوم القرآن سے مراد وہ علوم ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، یعنی قرآن سمجھنے کے متعلق، قرآن فہمی کے متعلق جو علوم ہیں ان کو
علوم القرآن کہا جاتا ہے۔ اب اس علوم القرآن کے دائرہ کار میں نزول قرآن بھی شامل ہے، اس میں وحی کا بیان بھی شامل ہے، اس میں تدوین قرآن بھی ہے، محکم متشابہ آیات بھی ہیں، اسباب نزول بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو علوم القرآن کا اگر ہم دیکھیں آغاز یا اس کی تاریخ کو دیکھیں تو قرآن کے علوم کی بنیاد جو ہے یہ دور رسالت میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ یہ بات یہاں پہ مذکور نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے یہ دور رسالت میں ہی رکھ دی گئی تھی، لیکن اس وقت یہ مدون نہیں ہوا تھا۔ یہ تدوین سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس دور میں جب قرآن نازل ہوتا تھا اس کو سینوں میں محفوظ کیا گیا، اگرچہ لکھا بھی گیا، اور اگرچہ اس زمانے کے لوگ یعنی صحابہ وہ علوم قرآن سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہر صورت اور آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کب کہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام اس سے واقف تھے، لیکن علوم القرآن نے باقاعدہ ایک فن کی شکل اس وقت اس کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد صحابہ میں علوم القرآن پر کام ہوا، اور عہد خلافت راشدہ میں جو تفسیر پر پہلی کتاب لکھی ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حضرت عمر جو ہے وہ سید المسلمین کہا کرتے تھے، جن کی کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل تھی۔ یہ وہی ابی بن کعب ہیں جو مدینہ کے پہلے کاتب وحی بھی ہیں، یہ وہی ہیں جن کو آخری وحی لکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہ انہی خوش نصیب صحابہ میں ہیں، ان 4 خوش نصیب صحابہ میں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سنو۔ یہ وہی ابی بن کعب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے سورۃ البینہ کی تلاوت کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اور یہ وہی ابی بن کعب ہیں جن کو سید القراء کا لقب ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور مسجد نبوی میں با جماعت نماز تراویح کے جو پہلے امام ہیں وہ بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ خطیبانہ باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ تو انہوں نے قرآن مجید کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا خلافت راشدہ میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تفسیر وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہم دیکھیں تو آپ کے زمانے میں علوم القرآن کے ایک فن یا ایک نوع کا آغاز ہوا، وہ ہے علم رسم القرآن، جس کو آج ہم رسم عثمانی بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک رسم الخط پر اور ایک قرات پر جو ہے پوری امت کو جمع کیا۔ یہ بھی علوم القرآن کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اگر ہم دیکھیں
تو آپ کے زمانے میں اعراب القرآن کا آغاز ہوا. اعراب قرآن مجید پر جو لگائے گئے، جو مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف کا یہ کارنامہ ہے، اس کا باقاعدہ آغاز یا اس کے جو مؤسس ہیں، بنیادی آغاز یا اس کے جو مؤسس ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ابو الاسود الدؤلی کو قرآن مجید پر اعراب لگانے کا حکم دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علوم القرآن کی مختلف انواع ہیں. گویا کہ علوم القرآن کوئی نیا علم نہیں ہے، اس کی بنیاد بھی عہد رسالت میں رکھی گئی اور عہد صحابہ میں بھی اس پر کام ہوا، پہلی صدی ہجری میں بھی اس پر کام ہوا. اور یہاں آپ کے سامنے جو ہے لکھا ہوا ہے علوم القرآن کی مختلف انواع پر مستقل تالیفات کا جو سلسلہ ہے وہ دوسری صدی ہجری میں شروع ہوا. امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کو ہروی بھی کہا جاتا ہے. ہرات میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش 150 یا 154 ہجری ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل قرآن پر، قرأت قرآن پر اور ناسخ و منسوخ پر. امام ابو عبید قاسم بن سلام نے، ان کی وفات 224 ہجری ہے. اسی طرح ان کی ایک کتاب اصول حدیث میں غریب الحدیث کے موضوع پر بھی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا قول ہے معرفت الرجال نصف العلم، رجال کو پہچاننا یہ آدھا علم ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں امام علی بن مدینی. اور امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف جن 4 اساتذہ کی خدمت میں پیش کی ان میں سے ایک یہی علی بن مدینی بھی ہیں. انہوں نے اسباب نزول پر کتاب لکھی ہے. ان کی وفات 234 ہجری ہے. اور امام ابن قتیبہ نے مشکل القرآن پر کتاب لکھی ہے. آگے جو نام ہے محمد بن خلف بن المرزبان، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحاوی فی علوم القرآن. تو یہ پہلی کتاب ہے جس میں علوم القرآن کا لفظ استعمال ہوا. اور محمد بن خلف رحمۃ اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے علوم القرآن کا جملہ بولا ہے. یہ لفظ اگرچہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے بھی، یہ عنوان، یہ اصطلاح یعنی علوم القرآن یہ سب سے پہلے محمد بن خلف بن المرزبان کا بولا ہوا ہے. ان کی وفات جو ہے 309 ہجری ہے. اب یہ کتاب جو ہے مفقود ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ابو بکر محمد بن قاسم الانباری نے کتاب لکھی ہے عجائب علوم القرآن، اور اس میں قرآن کے فضائل کا ذکر ہے. 7 حروف میں جو قرآن نازل ہوا اس کا ذکر ہے. اسی طرح محمد بن عزیز ابو بکر السجستانی نے غریب القرآن کے عنوان سے ایک کتاب لکھی. تو یہ سب جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو تیسری صدی ہجری تک جو ہے قرآن کے مختلف علوم پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں، اور پھر جو ہے بعد میں اس پر ترقی ہوتی گئی، مزید کتابیں سامنے آئیں. تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. یہ اشاعرہ کے جو امام ہیں ان کی کتاب کا نام ہے المعتزم فی علوم القرآن. یہ 4تھی صدی ہجری کے ہیں. اور اسی طرح
5ویں صدی ہجری میں بھی قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اعجاز القرآن کے نام سے، اور 5ویں صدی ہجری میں ایک اور کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن۔ ایک تو البرہان ہے جو 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اس کا تعارف ہم پڑھیں گے، لیکن اگر کسی جگہ پہ امام بدر الدین زرکشی کا نام نہ آئے تو البرہان فی علوم القرآن کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے علی بن ابراہیم الحوفی نے۔ 6 صدی ہجری میں مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے امام راغب اصفہانی نے۔ مفردات القرآن، قرآن کے مفرد الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے اس میں۔ اور 7ویں صدی ہجری میں جو مشہور کتاب ہے علوم القرآن کے موضوع پر، وہ المرشد الوجیز فی علوم القرآن العزیز ہے، جس کے مؤلف جو ہیں قاضی ابو شامہ المقدسی ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی جو کتاب ہے اس کا اب ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں کہ وہ کتاب کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مؤلف کا تعارف کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کتاب۔ تو یہ ہے امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا پورا نام ہے محمد بن عبداللہ بن بہادر۔ بعض کے نزدیک بہادر جو ہے ان کے والد کا نام تھا۔ امام زرکشی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جبکہ نسبت جو ہے زرکشی اور مصری ہے۔ یہ نسب جو ہے یہ نسب درست نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ ترکی الاصل تھے اور شافعی المسلک تھے۔ زرکش جو ہے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، فارسی کلمہ ہے۔ زر کا معنی ہے سونا اور کش کا معنی ہے والا، تو سونے کا کام کرنے والا۔ ان کو زرکشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ طلب علم سے پہلے سونار کا کام کرتے تھے، تو اس پیشے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو زرکشی کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے 8ویں صدی کے جو علماء ہیں ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تھا الدرر الکامنہ فی اعیان المیۃ الثامنہ۔ الدرر الکامنہ فی اعیان المیۃ الثامنہ، اس میں 8ویں صدی کے علماء میں آپ نے امام زرکشی، امام ابن رجب حنبلی، امام زین الدین عراقی، امام سراج الدین بلقینی، امام ابن ملقن جیسے 5000 سے بڑے بڑے علماء کا تذکرہ کیا ہے جو اس دور کے زمانے میں علم کی بلندی اور چوٹی پر فیض تھے، یہاں سے آپ ان کی علم کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، امام بدر الدین زرکشی جو ہے یہ 745 ہجری میں ایک ترکی خاندان میں جو ہے پیدا ہوئے، اور پھر طالب علم کے لیے انہوں نے مختلف اسفار کیے۔ اچھا، تو امام زرکشی کی جو کتابیں ہیں کل ان کی تعداد 45 بنتی ہے، جن میں سے 29 کتابیں جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سے 22 کتابیں فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں ہیں، 9 کتابیں جو ہیں وہ لغت ادب، اور 9 کتابیں جو ہیں حدیث کے بارے میں ہیں، 4 کتابیں لغت کے بارے میں ہیں، اور
3 کتابیں علوم القرآن کے بارے میں، بلکہ ٹھیک ہے، علوم قرآن میں 3 کتابیں ہیں اور توحید اور عقیدہ میں بھی ان کی 3 کتابیں ہیں۔ ایک آپ کی کتاب ہے البحر المحیط، یہ اصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ البرہان فی علوم القرآن ہے، یہ جو ہے علوم القرآن کے موضوع پر ہے، جو آج کے سبق کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک الفتاویٰ ہے، یہ بھی فقہ کے جو فتاویٰ ہیں۔ ایک ہے الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے اس کی شرح ہے۔ اللعالی المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، یہ ہم اصول حدیث میں بھی پڑھیں گے اس کتاب کے بارے میں، تو احادیث مشہورہ کے بارے میں ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ جو البرہان فی علوم القرآن ہے، اس کی جلدیں 4 ہیں، عربی زبان میں ہے۔ یہ کتاب 47 انواع اور ایک مقدمہ پر مشتمل ہے، اور مقدمہ میں پھر 2 فصول ہیں، 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول میں علم تفسیر کی تعریف اور ضرورت و اہمیت کا ذکر ہے، جبکہ فصل 2 میں علوم القرآن کی مختلف انواع کا مختصر تعارف ہے۔ یہ جو 47 انواع ہیں، ان میں نوع اول جو ہے، پہلا وہ اسباب نزول کی معرفت میں ہے، جبکہ آخری نوع جو ہے ان ادوات کے بارے میں ہے، ان حروف کے بارے میں ہے جن کا جاننا جو ہے یا جن کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے البرہان فی علوم القرآن کا مختصر سا تعارف۔ یہ آپ لازمی اس کو یاد رکھیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے، کتنے انواع ہیں اور اس کی جلدیں کتنی ہیں، مؤلف کا نام، مؤلف کا مسلک۔ اور یہ کتاب اس وجہ سے اہم ہے کہ اس فن پر اس طرح کی جو پہلی کتاب ہے وہ یہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک مفسر کسی فن پر ابتدائی کام کرے تو وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے لیے ایک بہت واضح اور روشن راستہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ آگے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، انہوں نے اسی کتاب پر جو ہے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے، الاتقان فی علوم القرآن۔ یہاں مختصر طور پہ آپ امام زرکشی کا اسلوب بھی سن لیں کہ ان کا اسلوب کیا ہے۔ یہاں پہ یہ کسی بھی نوع کو شروع کرنے میں اگر اس نوع سے متعلقہ کتب ہیں، اس فن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یا تو کتاب یا اس کے مصنف کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ اس فن کی دیگر کتب کی طرف بھی پڑھنے والے کا ذہن جائے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس فن پر فلاں فلاں صاحب کی یہ کتاب بھی ہے۔ اور اسی طرح کلام عرب سے یہ استشہاد کرتے ہیں جہاں پر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پھر کلام عرب کو یہ دلیل بناتے ہیں، اور اشعار سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں فقہی مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ البرہان کے جو بنیادی ماخذ ہیں، تو اس سے پہلے علوم القرآن کی مختلف انواع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا البرہان فی علوم القرآن، ابھی میں نے بتایا علی بن ابراہیم جوفی کی ہے۔ فنون الافنان
فی عیون علوم القرآن یہ ابن جوزی کی ہے، جامع البیان امام طبری کی ہے، احکام القرآن ہے ابن عربی کی۔ تو ان تمام کتب سے یہ استفادہ کرتے ہیں، اور اسی طرح امام شافعی کی کتاب جو الرسالہ ہے اس سے بھی انہوں نے کچھ حوالے دیے۔ دوسری جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کے مؤلف ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، نام آپ کا ہے عبد الرحمن، کنیت ہے ابو الفضل، اور لقب ہے جلال الدین۔ ولادت ہے 849 ہجری، 849 ہجری، 850 ہجری میں جو ہے یہ فوت ہوئے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصر میں سیوط یا اسیوط نامی ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ابن القطب بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے بعض کتابیں لانے کو کہا۔ جب وہ کتابیں لینے کے لیے گئیں تو درد ذہن میں مبتلا ہو گئیں، اور اسی دوران علامہ جلال الدین سیوطی کی ولادت بھی ہو گئی، اس وجہ سے آپ کو ابن القطب کہا۔ تو یہ اس کا اثر بھی بڑا ہوا، آپ ساری زندگی کتابوں میں رہے۔ جیسے اسحاق بن راہوے آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو چونکہ ان کے والد اور والدہ وہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے، ان کی جو راہوے ہیں ان کی والدہ جو ہے، یعنی امام بخاری اسحاق کی دادی، جب وہ سفر حج کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ان کی ولادت ہوئی، تو اس وجہ سے ان کا نام رکھ دیا راہوے، راستے والا۔ امام جلال الدین سیوطی کی عمر 5 سال 10 ماہ کی تھی، یعنی بچپن میں یہ فوت ہو گئے۔ یہ صرف معلومات کے لیے چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد 51 تک بتلائی جاتی ہے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ 500 ہیں، بعض 600 اور بعض 900 بھی بتلاتے ہیں۔ ان میں سے جو الاتقان فی علوم القرآن ہے، علوم القرآن کے موضوع پر، یہ ایسے سمجھیں کہ البرہان کی کاپی ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ انہوں نے جو 80 انواع قائم کیے، ان میں سے نوع اول معرفت المکی والمدنی ہے۔ مکی مدنی سے کیا مراد ہے، حضری سفری سے کیا مراد ہے، نہاری، لیلی، صیفی، الشتائی، فراشی، نومی، عرضی، سماوی، یہ سب جو ہیں آپ نے 80 انواع اس طرح ذکر کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آخری جو ہے غرائب التفسیر میں ہے۔ چلیں، یہ علوم القرآن میں جو 2 بنیادی کتب ہیں، ہم نے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا علوم القرآن کے موضوع پر، وہ در حقیقت یا تو الاتقان کی شرح ہیں یا الاتقان کی اختصار ہیں۔ دوسرا جو ہمارا یہاں علوم القرآن ہے وہ بر صغیر کے حوالے سے، کہ بر صغیر میں علوم القرآن کا آغاز کس طرح ہوا۔ تو ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے مقامی زبانوں میں جو قرآن مجید کا ترجمہ ہوا، وہ کشمیر کا ایک راجہ تھا، محروق اس کا نام تھا۔ اس نے منصورہ اس دور میں، یہ سندھ کا علاقہ اس کو کہا جاتا تھا،
حاکم امیر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ میرے لیے ایک آدمی بھیجا جائے تو جو ہندی میں شریعت اسلامی کی وضاحت کرے۔ یہ بھی حکایت ہے کہ اس نے ہندی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کہا تو اس نے یہ تفسیر کر دی۔ اس لحاظ سے مختلف علماء یہ لکھتے ہیں بر صغیر کی مقامی زبانوں میں لکھا جانے والا یہ اولین ترجمہ ہے۔ بر صغیر میں جو پہلے محدث یا مفسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس چیز کی اشاعت کی، وہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ اسماعیل لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرہ علماء ہند میں یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لاہور میں علم تفسیر و حدیث کی اشاعت کی ہے۔ بر صغیر میں علوم القرآن کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے علوم القرآن کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے جو الفوز الکبیر کا 5واں باب بھی ہے، فتح الخبیر، جس میں شان نزول اور اسباب نزول کے حوالے سے جو ہے بحث کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے ان میں سے ہر ایک خدمات قرآن اور حدیث کے حوالے سے مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ 60 سال تک دہلی میں درس قرآن لیتے رہے، 60 سال تک، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر عزیزی کے نام سے، یہ نامکمل ہے۔ انہوں نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی تفسیر کی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور تفسیر عزیزی آخری 2 پاروں کی بھی ہے۔ یہ آخری 2 پارے جو ہیں یہ بھی آج تفسیر عزیزی کے موجود ہیں۔ اور بر صغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن کا سلسلہ جنہوں نے شروع کیا وہ بھی یہی شاہ عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عوامی سطح پر درس قرآن شروع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مفردات القرآن، یہ مولانا حمید الدین فراہی کی ہے۔ یہ اہم سوال ہے، مفردات القرآن جو ہے اس کے مؤلف کون ہیں؟ حمید الدین فراہی ہیں۔ تو یہ قرآنی الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ حمید الدین فراہی کی اور بھی کتابیں ہیں جن میں سے اسالیب القرآن ہے، اقسام القرآن ہے، ایمان فی اقسام القرآن ہے، مفردات القرآن وغیرہ ہے۔ مشکلات القرآن یہ بھی ایک کتاب ہے علوم القرآن کے موضوع پر، یہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر میں 80 پر اس کو ختم نہ کرتا تو 300 انواع میں ذکر کرتا علوم القرآن۔ اچھا، علوم القرآن کے حوالے سے کچھ اور کتابیں ہیں جن کے مؤلفین کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مثلا التبیان، یہ ایک کتاب ہے شیخ طاہر الجزائری کی، التبیان لبعض مباحث المتعلقات بالقرآن علی طریق الاتقان۔ مناہل العرفان ہے عبدالعظیم زرقانی کی۔ کتنی انواع ہیں مناہل العرفان میں؟ شیخ طاہر الجزائری، کتنی انواع ہیں اس میں؟ 17 ہیں، شاباش۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، اس میں 7 حروف کے بارے میں بحث ہے، تدوین قرآن کے بارے میں، سورتوں کی ترتیب کے بارے میں، مباحث فی علوم القرآن،
مباحث فی علوم القرآن، یہ جو ہے ڈاکٹر صبحی الصالح کی ہے، اور یہ لبنان کے ایک عالم دین ہیں۔ یہ کتاب پہلی بار جو ہے دمشق سے شائع ہوئی اور اردو میں یہ دستیاب ہے۔ غلام احمد حریری نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر مناع القطان کی کتاب ہے علوم القرآن۔ اچھا، یہ ساری کتابیں جو میں نے ابھی بتلائی ہیں یہ عربی زبان میں ہیں۔ التبیان بھی، مناہل العرفان بھی، مباحث فی علوم القرآن بھی، اور مناع القطان کی جو کتاب ہے وہ بھی عربی ہے۔ اردو میں جو علوم القرآن کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں منازل العرفان ہے۔ منازل یہ کتاب جو ہے مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سیرت المصطفیٰ کے مؤلف مولانا ادریس کاندھلوی کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح علوم القرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اس کے بارے میں ہم الگ ایک کلاس میں بات کریں گے کہ اس میں کس چیز کا ذکر ہے۔ علوم القرآن ہے علامہ شمس الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مطالعہ قرآن ہے محمد حنیف ندوی کی، اور اس میں 16 ابواب کا ذکر ہے۔ عیون العرفان فی علوم القرآن یہ قاضی نظر الدین کی ہے، اور اس کے علاوہ علوم القرآن جو 2 جلدوں میں ہے مولانا گوہر رحمان کی، جن کا تعلق مردان سے تھا، اور یہ 2 کتابیں، یہ 2 جلدیں جو ہیں، یہ جو انہوں نے دورہ تفسیر میں بچوں کو پڑھاتے تھے انہی کو جمع کیا ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں اردو زبان میں۔ اسی طرح جو ہے ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر کی، جس کا نام بھی علوم القرآن ہے۔ یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن یہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہ علوم القرآن کی کتابیں ہیں اردو زبان۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ ہے مکی مدنی صورتیں اور تعریف۔ چونکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کا آغاز معرفت المکی والمدنی سے کیا ہے، تو علوم القرآن میں ہم مکی اور مدنی صورتیں اور ان کی تعریف، تو مکی اور مدنی کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یا تعریف میں جو ہے نا 3 جہتیں ہیں۔ ایک جہت یا ایک طبقہ یہ تقسیم مکانی لحاظ سے کرتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو یہ جو تعریف ہے یہ مکانی لحاظ سے، مکان مکہ ایک جگہ ہے، مدینہ ایک جگہ ہے۔ اور کچھ علماء یہ تقسیم کرتے ہیں خطاب کے لحاظ سے کہ وہ صورتیں جہاں خطاب مشرکین سے ہے وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جہاں پر خطاب جو ہے اہل مدینہ سے ہے، مسلمانوں سے ہے، منافقین سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے، وہ صورتیں جو ہیں مدنی۔ اور تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے زمانی، یہ راجح ہے اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں، اور وہ زمانہ جو ہے وہ ہے ہجرت، کہ جو صورتیں زمانہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوں، مکہ میں
اطراف مکہ میں یا کسی اور جگہ پہ. اور جو صورتیں جو ہیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، جہاں پر بھی نازل ہوں ہجرت کے بعد وہ مدنی ہیں. تو یہ تقسیم جو ہے یہ زمانے کے لحاظ سے ہے اور یہی تقسیم راجح ہے. مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے بارے میں بھی کچھ ضابطے ہیں، کچھ سمائی ہیں اور کچھ اکثری قاعدے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو، اکثر جو ہے اسی طرح ہوتا ہے. مثلا ایک ہے لفظ کلا، یہ 33 جگہوں پہ ہے، یہ جس صورت میں ہو وہ مکی ہے، یہ قاعدہ کلی ہے. آدم و ابلیس کا قصہ جہاں پر ہو وہ مکی صورت ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے. شروع میں حروف مقطعات ہوں سوائے سورۃ بقرہ اور آل عمران کے. حروف مقطعات یہ 29 صورتوں کے شروع میں ہیں. کل ان کی تعداد جو ہے 14 ہے اور مجموعی طور پہ یہ 78 بنتے ہیں. یہ متن قرآن میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. اسی طرح انبیاء یا سابقہ امتوں کے حالات و واقعات جہاں پر ہوں وہ بھی مکی ہے، سوائے سورۃ بقرہ اور آل عمران کے. عربوں کے اسلوب کے مطابق جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں جس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسکین ہو، یہ بھی مکی ہیں. صبر و برداشت. اسی طرح ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کہا گیا ہو یہ بھی مکی ہے. اچھا آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ مکہ میں جو خطاب ہے وہ یا ایھا الناس سے ہے اور مدینہ میں جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. تو یہ اکثری چیز ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یا ایھا الناس یہ پورے قرآن میں 21 جگہوں پر ہے. ان میں سے ایک جگہ پر یا نہیں ہے، صرف ایھا الناس ہے. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بخیر منھا. اگر اللہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تم سے بہتر لے آئے. تو 20 جگہوں پہ گویا کہ یا ایھا الناس ہے اور ایک جگہ پر ایھا الناس ہے. اگر آپ سورۃ الحج کو مدنی صورت شمار کریں تو 11 سے زائد جگہیں ایھا الناس مدنی. تو یہ ایک اکثری ضابطہ تو انہوں نے دے دیا لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر سورۃ الحج کو ہم مدنی شمار کر لیں تو یا ایھا الناس گویا کہ مکی صورتوں سے زیادہ نہ صحیح تو ان کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اور دوسری بات، یا ایھا الناس سے 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورۃ الحج اور سورۃ النساء. یہ بھی دونوں مدنی صورتیں ہیں. اچھا مدنی صورتوں کی علامتیں یہ ہیں، معاشرتی احکامات ان صورتوں میں ہیں، حدود، میراث، انفرادی اجتماعی احکام. ہر آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہو یہ مدنی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا یہ قرآن میں 89 مرتبہ ہے، 90 سے 1 کا. اہل کتاب کو خطاب ہو کیونکہ یہود و نصارہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ مدینہ میں تھے، ان سے مکالمہ ہو. اور اسی طرح منافقین اور ان کی سازشوں کا ذکر ہو. یہ سب مدنی صورتوں کی علامتیں ہیں. مدنی اور مکی کی معرفت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو مدنی اور مکی کی معرفت کے فوائد میں سے اہم فائدہ جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کی معرفت ہے. جس شخص کو مکی اور مدنی کا پتہ نہ ہو وہ ناسخ اور منسوخ کا فرق نہیں کر سکتا. تو ہمارے جو نوٹس بنے ہوئے ہیں یہ ایک میں اضافی بات بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ان میں غلطی نکال کے، سوال میرا یہ تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کا ذکر جو ہے وہ کس صورت میں ہے؟ وہ سورۃ الحجر میں ہے، آپ جانتے ہیں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
لیکن کسی گائیڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ غالباً یہ کاروان والوں میں ہے یا علمی والے میں ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا ذکر جو ہے نا سورۃ الحجرات میں ہے۔ تو اب اس شخص کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے وہ یہ دیکھتا کہ سورۃ الحجرات تو مدنی صورت ہے، اعلانیہ تبلیغ کا ذکر تو مکہ میں ہے اور وہ 4 نبوی کا واقعہ ہے، جبکہ سورۃ الحجرات کے جو مضامین ہیں وہ 5 ہجری کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کی معرفت مکی اور مدنی کی معرفت سے ہوگی کہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلے گا، اور اسی طرح ان مراحل کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے جن سے شریعت اسلامی گزری، کہ کس طرح جو ہے مخاطب کو کن حالات میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے۔ تدریج کا اصول یہاں پہ واضح ہوتا ہے، اور مقام نزول، زمانہ نزول، سبب نزول کا علم ہو تو پھر آیت کے فہم میں، سمجھ میں غلطی کا امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور تفسیر قرآن میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن کے اسلوب کا ہمیں پتہ چلتا ہے مکی صورتوں میں، اور اس سے داعی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے جو مخاطب ہیں وہ مکی لوگوں کی طرح ہیں یا میرے مخاطب جو ہیں وہ مدنی لوگوں کی طرح ہیں، پھر اسی انداز میں وہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔